بلوچستان کا ساحلی شہر گوادر اپنے جغرافیائی محل وقوع کے اعتبار سے عالمی سطح پر اہمیت کا حامل ہے اور ملک کا معاشی ہب بننے جا رہا ہے۔ پاک چین اقتصادی راہداری کا اہم مرکز گوادر میں انفراسٹرکچر کی بہتری اور شہر کی ترقی کے لیے اہم منصوبے شروع کیے گئے ہیں۔ ان میں سے سربندن فش لینڈنگ جیٹی، شہر کے مغربی ساحل پر زیر تعمیر میرین ڈرائیو، گوادر ایئرپورٹ روڈ، گوادر فری زون، گوادر یونیورسٹی اور ڈیم شامل ہیں۔ اس شہر کی آنے والی نسل کو آئندہ کے تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے حکومت نے یہاں کے عوام کے لیے تعلیمی منصوبے شروع کیے ہیں، جس میں پرائمری تعلیم سے لے کر ہائر ایجوکیشن کے منصوبے شامل ہیں۔ چائنا حکومت کی جانب سے گوادر میں 4 کروڑ روپے کی لاگت سے چائنا پاکستان پرائمری اسکول قائم کیا گیا ہے، جس کی طرز تعمیر اور اسٹرکچر منفرد اور پاک چین دوستی کا بے مثال نشان ہے۔ یہاں سینکڑوں بچے زیر تعلیم ہیں۔ اس اسکول کے لیے زمین یہاں کے ایک مقامی شخص نے چینی عوام کے جذبے سے متاثر ہو کر مفت فراہم کی ہے۔ گوادر میں گرلز کالج کی عدم دستیابی فیمیل ایجوکیشن میں ایک بنیادی رکاوٹ تھی، جو اب گرلز کالج کے قیام سے یہ دیرینہ مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ یہ اپریل کے مہینے میں یہاں پہ پی سی ہوٹل میں ایک سیمینار منعقد ہوئی تھی، تو اس سیمینار میں ہمارے گرلز کالج کے اسٹوڈنٹس بھی شامل تھے۔ تو ہمارے اسٹوڈنٹس نے یہی ڈیمانڈ کیا تھا کہ ہمیں سیپریٹ گرلز کالج کی بلڈنگ چاہیے اپریل کے مہینے میں۔ تو وہاں پہ آرمی چیف اور سی ایم وغیرہ بلوچستان یہ بھی سب موجود تھے۔ تو اسی ڈیمانڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے ہمیں یہ کالج گفٹ دیا ہے۔ یہ ایک بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارا کالج سپریٹ ہے، ہم سپریٹ پڑھ رہے ہیں۔ اور جب ہم اس کالج میں تھے تو وہاں لٹل بٹ پرابلم تھے، ہمارے کلاسز نہیں ہوا کرتے تھے، اور یہ نیو کالج بنا ہے، ہمارے سارے کلاسز ہو رہے ہیں۔ ہم اسٹوڈنٹ اس بات سے بہت خوش ہیں کہ ہم کو نیا کالج ملا ہے۔ پہلے ہم اپنی کلاسز ایوننگ شفٹ میں لیتے تھے، لیکن اب اس مارننگ شفٹ میں لے رہے ہیں۔ حکومت پاکستان اور چائنا حکومت کی جانب سے گوادر کے تعلیمی اداروں میں بسیں فراہم کی گئی ہیں۔ وزیر اعظم نے ہائر ایجوکیشن کے ایک اہم منصوبے گوادر یونیورسٹی کا افتتاح کیا اور دیگر فنی تعلیمی اداروں کے قیام کے لیے ہدایات جاری کی ہیں۔ گوادر شہر میں تعلیمی منصوبوں کے آغاز سے یہاں کے لوگوں میں پائی جانے والی احساس محرومی کے خاتمے میں مدد ملے گی اور وہ سی پیک جیسے گیم چینجر منصوبے کا حصہ بننے کے قابل ہو جائیں گے۔ گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے سربندن میں ماہی گیروں کو سہولت دینے اور ماہی گیری صنعت کو فروغ دینے کے لیے منی پورٹ یعنی فش لینڈنگ جیٹی بنایا جا رہا ہے، جو اپنے تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ جہاں تک ڈیولپمنٹ تعلق ہے وہ تو بہت اچھی چیز ہے۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہاں جو جی ٹی بنے گا، یہاں تو ہمارے اکثر لوگ ماہی گیر ہیں، ماہی گیر کے علاوہ بھی جو بزنس مین ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ یہاں تو شاپس ہیں، یا کل یہاں بزنس چلے گا، یہاں مطلب ہے کہ ویسے بھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں روزگار نہیں ہے، ملازمت چاہیے۔ اگر یہ صحیح پکشن ہو جائے خود بخود روزگار نکلتی ہیں۔ یہاں پہ گوادر میں جو ہماری جتنی بھی ورک فورس ہے، 65% جو پاپولیشن ہے، بلکہ 70% کے قریب وہ فشر مین ہیں۔ تو ان کی برسوں سے وہ یہ فشنگ کرتے رہ رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے ایک فش ہاربر گوادر میں ہے جو گوادر سٹی کے اندر ہے، جس پہ فشنگ زیادہ ہوتی ہے۔ گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے 2 فش ہاربر شروع کیے ہیں، ایک سربندر میں، ایک پشکان میں۔ دونوں فشنگ ٹاؤن ہیں، 10,000 کی پاپولیشن ہے، 10 سے 15,000 لوگوں کی، اور اس میں فش ہاربر جو بنا رہے ہیں اس میں فشنگ جیٹی ہوں گے، اس میں بریک واٹر ہوں گے، آکشن ہال، کولڈ اسٹوریج فیسلٹیز، تو لیٹسٹ فیسلٹیز ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں جن سے فش کیچ میں اضافہ ہوگا۔ گوادر ایئرپورٹ روڈ اور مغربی ساحل پر زیر تعمیر میرین ڈرائیو کی تعمیر سے نہ صرف شہر کی انفراسٹرکچر بہتر ہوگی بلکہ لوگوں کو سفری سہولیات میسر ہوں گی، ساتھ ساتھ شہر کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوگا۔ یہ میرین ڈرائیو جو ہم یہ بیلٹ بنا رہے ہیں، جو سٹی کا سی کا ایروجن بہت زیادہ ہوتا ہے سٹی میں، تو اس کو پروٹیکشن کے لیے بھی ہم ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں۔ تو اسٹون وال اس کی پروٹیکشن وال بن رہی ہے، اور سٹی کو جو ہے ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ 6 لین کا یہ روڈ ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک بڑا وائڈ سا فٹ پاتھ رکھ رہے ہیں، جس میں 30 فٹ کا، جیسے سی ویو کا ہے، سی ویو کا تو چھوٹا ہے، یہ 30 فٹ کا فٹ پاتھ رکھ رہے ہیں جہاں شام کو لوگ واک کر سکیں گے اس پہ، اور یہ 6 لین روڈ بھی ہوگا۔
اور اس کے ساتھ کیوسک ہوں گے چھوٹے چھوٹے جو لوگوں کو انٹرٹین کریں گے. گوادر پورٹ سے منسلک ایک اہم تجارتی منصوبہ گوادر فری زون کا سنگ بنیاد وزیر اعظم اپنے دورہ گوادر میں رکھ چکے ہیں اور اس کی تعمیر کے لیے چائنا سے بھاری مشینری تعمیراتی میٹیریل گوادر پہنچ چکے ہیں جس پر باقاعدہ کام کا آغاز جلد ہوگا. پاک چائنا اقتصادی راہداری کا پہلا تجارتی قافلہ دشمن کے ناپاک و ناکام عزائم اور سازشوں کو کچلتا ہوا گوادر پہنچ گیا اور پہلا تجارتی شپمنٹ بذریعہ گوادر پورٹ دنیا تجارت کے لیے روانہ ہو گیا. ہزاروں کلومیٹر کا طویل اور دشوار گزار سفر طے کر کے گوادر پہنچنے والا یہ پہلا تجارتی قافلہ سی پیک منصوبے کا نقطۂ آغاز ثابت ہوا اور گوادر پورٹ باقاعدگی سے آپریشنل ہو گیا. بہت خوشی ہو رہی ہے آج کے دن اور پوری قوم اور خاص کر گوادر کے لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں. کنسرنز تو جینوئن کنسرنز رہے ہیں اور الحمدللہ آج روٹ کے حوالے سے اور فرسٹ جو پورٹ کے حوالے سے فنکشنلائزیشن کرنے کے حوالے سے ایک حقیقت ہو گئی. مجھے امید ہے جیسے کہ یہ ماشاءاللہ اکنامیکل پروگریسو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، روٹس ہو گئے ہیں. یہاں سے اگر آپ دیکھیں گوادر سے یوب تک اس میں 550 ہی یونین کاؤنسل آتے ہیں، آبادی کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کو اگر لے کے ہم آگے چلیں تو میرے خیال میں جو سیکیورٹی اور جو پیس کی ہم بات کریں گے وہ آٹومیٹکلی خود بخود آ جائے. اس موقع پر ایک پروقار تقریب کا اہتمام ہوا. ملک کی اعلیٰ سیاسی و عسکری قیادت وزیر اعظم اور آرمی چیف نے گوادر پورٹ پر پہلا تجارتی شپمنٹ روانہ کیا. اس موقع پر وزیر اعظم نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ It is a matter of privilege and pleasure for me to address this gathering on this historic day when we are witnessing the dream of CPEC starting to crystallize into reality. Today we are gathered here to mark the materialization of a vision and idea that was conceived only 2 years ago. This day marks the breaking of the dawn of a new era for the huge population of our whole region, which is going to benefit from the prosperity and progress that CPEC brings. شہر میں پانی کی سنگین صورتحال سے نمٹنے کے لیے شہر کے گرد و نواح میں ڈیم بنائے گئے ہیں جس سے پانی کا مسئلہ دائمی طور پر حل ہو جائے گا. یہاں کے لوگوں کے جو ترقی کے بارے میں جو خیالات ہیں وہ بہت ہی اچھے ہیں. لوگ ترقی چاہتے ہیں، لوگ ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ سب سے اس ترقی کے ساتھ ساتھ ان کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی کو بھی ممکن بنایا جا سکے. جس طرح پانی کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، گوادر کے لوگوں کی ترقی پر بھی توجہ دینے چاہیے. یہاں مختلف شعبے ہیں. سب سے بڑا اہم شعبہ جو ہے ماہی گیری ہے. ماہی گیری کے شعبے کو بھی ترقی دینی چاہیے. گوادر شہر کی تعمیر و ترقی میں موجودہ حکومت کی توجہ قابل تعریف ہے اور یہاں شروع کیے گئے اہم منصوبوں کی تکمیل سے لوگوں کو بنیادی سہولیات دستیاب ہوں گی.